اس کی یہ آیت ہے جو ہماری جو سلسلہ جو ہو رہا ہے، ہم اس آیت تک پہنچ چکے ہیں سورۃ بقرہ کی، میں نے ابھی آپ کو تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائے کنز الایمان شریف سے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ فرمایا کیا تم ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اچھا اتر جاؤ تم کسی شہر میں، پس تحقیق تمہارے واسطے جو تم نے مانگا اور مقرر کر دی اوپر ان کے خواری، تمہارے لیے ذلت و خواری ہے۔ وباؤ بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ان پر ناداری خدا کے غضب میں لوٹے، یہ بدلہ تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے۔ یہ کافی بڑی آیت ہے۔ یہ یہودیوں کا جو سلسلہ تھا آپ نے سنا ہے پیچھے، ان پر انعامات ہوئے، انہوں نے کھانے کی شکایت کی تو کھانا بھی انہیں عطا کیا گیا۔ من و سلوہ میں نے بڑی تفصیل سے بتایا آپ کو، من اور سلوہ۔ 40 سال تک میدان تیہ میں پھنسے رہے، وہاں پر یہ کھانا بغیر کسی مشقت کے انہیں ملتا تھا، بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا۔ پر یہ قوم جو ہے یہ ناشکری قوم ہے شروع سے۔ اس پر تو ان سے یہ ہوا نہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، بلکہ الٹا پھر اللہ کے پیارے نبی کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر سے آ گئے۔ میں نے پیچھے آیت نمبر 59 اور 60 میں کافی تفصیل سے اس کا بیان کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 61 میں اس کے آگے کا ذکر ہو رہا ہے کہ 40 سال تک بھٹکتے رہے، اب آگے پھر سے، اور پھر وہی بے ادبی، پھر سے بے ادبی۔ یعنی ان کو انبیاء کی بارگاہ کا ادب ان کو آتا ہی نہیں تھا، بلکہ جان بوجھ کے کرتے ہی نہیں تھے، سمجھتے ہی نہیں تھے نا۔ آج بھی ان کے ماننے والے ہیں جو نبی کو نبی نہیں اپنے برابر کا سمجھتے، اپنے ہمارے بڑے بھائی تو بڑے بھائی جیسے عزت کرو، بس یہ ماننا ہے ان کا۔ تو یہاں بھی ان کا یہی حال تھا، آ گئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، قرآن پاک بتا رہا ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، پھر وہی اے موسیٰ، انداز ان کا وہی تھا، کوئی التجا یا گزارش نہیں، شکایت کر رہے تھے اے موسیٰ۔ یہاں پر پھر سے وہی نبی کو نام لے کر پکارنا تھا۔ بہت سی تفاسیر میں تمام نے یہ لکھا ہے کہ یہ ان کی بے ادبی تھی، نبی کو نام لے کر پکارنا بے ادبی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں بھی پیچھے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ نبی کو، انبیاء جتنے انبیاء ہیں ان سب کو یا اس طریقے سے ان کا نام لے کر پکارنا یہ صحیح نہیں ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی پکاریں تو القابات سے کہ مبارک جو ان کے القابات ہیں، جو دوسرے نام جو ہیں صفاتی نام، ان سے۔
یا ایھا نبیو، یا رسول اللہ، یا نور اللہ، اس طریقے سے یا محمد کہہ کے عرض نہیں کرنی چاہیے بات، یعنی یہ آپس میں جیسے بات کرتے ہیں اس طریقے سے. تو انہوں نے وہی کیا پھر سے، اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، آگے شکایت شروع، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. لن نصبر، یہ نہیں تھا کہ ہم سے صبر نہیں ہو رہا، ایک ہوتا ہے صبر نہیں ہونا، ایک ہوتا ہے صبر نہیں ہونا، اور ایک یہ کہ ہم صبر نہیں کریں گے، ہم سے اب صبر نہیں ہوگا بھائی، بس ہو گیا. ایسا ان کا یہ اندر اب بہت ہو گیا، ہاں بھائی اب نہیں ہوگا، 40 سال سے ایک ہی چیز کھا رہے، اب نہیں ہوگا ہم سے. اتنے بڑے بدبخت ہیں. نبی کی بارگاہ میں اس طریقے سے انہوں نے شکایت کی، کیا؟ ہرگز صبر نہیں کریں گے. لن نصبر علی طعام، کس پر صبر نہیں کریں گے؟ علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے. ایک ہی کھانا، اس پر بڑی تفصیل بہت علمی نکات بیان کیے گئے ہیں کہ ان کو من اور سلوہ قرآن میں ذکر ہے، 2 چیزیں ملتی تھی، پھر بھی یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ ایک ہی کھانا. ایک ہی کھانا تو نہیں تھا، 2 تھے، من بھی تھا، سلوہ بھی تھا. پھر انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے اب؟ تو یہ کافی جوابات دیے گئے. کسی نے کہا کہ بار بار وہی ایک ہی قسم کا کھانا آ رہا تھا، اس لیے اسے ایک ہی کھانا بتایا گیا. کسی نے کہا کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ مل کر آتی تھی تو ملا کر کھا رہے تھے، مطلب آتی تھی ملا کر کھا لیتے تھے، اس لیے ایک ہی کھانا. کسی نے کہا کہ بھائی دسترخوان ایک ہوتا ہے، اس پہ کئی طرح کے لوازمات ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہی کہا جاتا ہے کہ رزق حاضر ہے، کھانا حاضر ہے، کھا لو. کئی چیزیں، یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ دسترخوان پر جو ہے سارا ایک ہی چیز میں گن لیا جاتا ہے، تو اس لیے بھی ایک ہی کھانا. کئی جوابات دیے گئے کہ بھائی یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر ان سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے. ابھی ہم ایک چھوٹی سی مثال دوں گا میں آپ کو کہ ہم کہیں پر رائس پلیٹ بولتے ہیں، تو رائس پلیٹ ایک تو نہیں ہوتی نا، رائس بھی ہوتا ہے، دال، ترکاری، اچار، پھر اس میں پاپڑ، کچھ اور 1-2 طرح کے، اور جتنا زیادہ پیسہ دو اس سے زیادہ اتنی بڑی رائس پلیٹ الگ طریقے سے، اور سارے آئٹم ملو. تب یہ تو نہیں ہوتا اس میں کہ یہ بولا جاتا ہے کہ یہ ملا کے لاؤ، نہیں، ایک ہی نام لیتا ہے رائس پلیٹ، اور رائس پلیٹ میں سب کچھ آ گیا. تو میں نے مثال دی، ایک ہی چیز ہے. اب کوئی آدمی روزانہ رائس پلیٹ کھا تو بولے گا یار کیا روز ایک ہی رائس پلیٹ کھا رہا، تو بہت سارے آئٹم ہیں، لیکن وہ یہی بولے گا کہ ایک ہی کھانا کھا رہا ہوں، ایک ہی رائس پلیٹ مل رہی مجھے روزانہ. بریانی کھاتے ہیں ہم، تو بریانی میں بھی کیا، چاول بھی ہے، آلو بھی ہے، گوشت بھی ہے، اور مسالے بھی ہیں، اور اچھے سے بنایا جائے تو کاجو وغیرہ بھی لوگ ڈال دیتے ہیں، ٹماٹر بھی ہے، کیا کچھ کتنے لوازمات اس میں. پر بولتے کیا ہیں؟ بریانی ایک ہی کھانا. یہ نہیں بولتے کہ چاول ہے، آلو ہے کھایا میں نے، چاول کھایا میں نے، گوشت، ایک ہی بریانی کا. تو یہ ایک مثال کے طور پہ سمجھایا گیا. یہاں پر یہ اس لیے اور بھی جوابات ہیں، وہ سب علمی جوابات کو ہم جانے دیتے ہیں، یعنی ہم اپنے لیول کی بات کریں گے، جو میرا لیول ہے عوامی لیول، اس کی بات کریں گے. ایسا نہیں کہ یہ جو باتیں میں نے بتائی وہ علمی نہیں ہیں، وہ اور ہائی لیول کے، تو اس پہ ہم نہیں جائیں گے. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ ایک ہی کھانا ہم کو بعد 40 سال سے ملا. عرض نہیں کی تھی، یہ سمجھ لیجئے، عرض کرتے تو بات اور ہوتی، شکایت کی تھی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اے موسیٰ اب ہرگز صبر نہیں کریں گے، ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے، ایسا اب بس ہو گیا.